اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن ولہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت ویمیت ویحیی وهو حی لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون درود پڑھ دیجئے محمد و عزیزان گرامی قدر، آج کی رات شب یکم صفر المظفر کی رات ہے، اور چونکہ چاند نمودار ہو چکا ہے تو کل کا دن پہلی صفر کا دن بنے گا۔ یاد رکھیے گا کہ پہلی محرم کی تاریخ اہل بیت پر اتنی سخت نہیں تھی جتنی پہلی صفر کی تاریخ تھی، کیونکہ پہلی محرم کو تو پھر بھی جوانان بنی ہاشم زندہ تھے، کربلا سے بھی فاصلے پر تھے، لیکن جب پہلی صفر کی تاریخ آئی ہے تو جوانان بنی ہاشم میں سے کوئی موجود نہیں ہے، بلکہ ان کے سرہائے مبارک نوک نیزہ پر ہیں، اور بیویوں کے سر پر چادر نہیں ہے اور انہیں دربار شام میں لے جایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ مصائب کے اندر ان حصوں کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس بات کو میں ابتدائی طور پر اس لیے بیان کرنا ضروری سمجھتا تھا کہ یہ نہ سمجھیے کہ محرم ختم ہو گیا تو اب غم ختم ہو گیا، نہیں، غم تو ابھی شروع ہوا ہے۔ محرم کی پہلی تاریخ کو وہ غم نہیں ہے جو پہلی صفر کی تاریخ کو غم ہے، اور یہ ہمیں مجالس کے ذریعے پرچار کرتے رہنا پڑتا ہے کہ علی ابن ابی طالب رکن رکین اسلام ہے۔ اگر علی ابن ابی طالب تک کوئی نہیں آیا ہے تو یہ جان لے کہ وہ حقیقت میں رسول خدا تک بھی نہیں آیا ہے۔ ظاہراً علامہ اقبال کے اشعار ہیں کہ بی تو نہ تواں بے او رسیدن بی او نہ تواں بے تو رسیدن، اے علی آپ کی ذات وہ ہے کہ جو آپ تک نہیں پہنچا وہ پھر آپ کے ذریعے نبی تک بھی نہیں پہنچ سکتا، اور جو نبی تک بھی صحیح طریقے سے نہیں پہنچا تو اس کا مطلب وہ علی تک بھی صحیح طریقے سے نہیں پہنچا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں مولا متقیان کی آپ کئی عرصے سے شخصیت سنتے آئے ہیں، فضائل کو سنتے آئے ہیں۔ میں بہت زیادہ ان باتوں کو تکرار کرنے کی کوشش نہیں کروں گا کہ جو آپ سنتے آئے ہیں اس میں سے چند ایک باتیں کہ جو ہم ضروری سمجھتے ہیں آپ کی ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے گا مولا متقیان اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، آپ کا آنا خود ایک معجزہ ہے۔ نور سے نور ولی پیدا ہوا، نور سے نور جلی پیدا ہوا، نور سے نور جلی پیدا ہوا، سارے عالم کا ولی پیدا ہوا۔ قل هو اللہ احد نے دی صدا، لم یلد کے گھر علی پیدا ہوا۔ جس کا آغاز ہی خانہ خدا سے ہو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو خانہ خدا سے آپ کی تشریف آوری ہوتی ہے، اور ایسا نہیں کہ صرف شیعہ عقیدہ ہے،
حاکم نشاپوری نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ لقد تواترت الاخبار، اس بارے میں احادیث متواتر موجود ہے کہ ان فاطمہ بنت اسد ولدت علی ابن ابی طالب فی جوف الکعبہ، کہ فاطمہ بنت اسد کے بطن مبارک سے جوف کعبہ اور وسط کعبہ میں علی ابن ابی طالب کی ولادت بسعادت۔ تو بہت سے ایسے ہیں کہ جن کی ولادت بہت اچھے اچھے مقامات پر ہوئی ہے، بڑے مبارک مقامات پر ہوئی ہے، لیکن خانہ خدا میں کسی کی ولادت نہیں ہوئی ہے۔ اگر ولادت ہوئی ہے تو ابو طالب کے بیٹے علی ابن ابی طالب۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ معصوم دعاؤں کا اثر بھیج دیا ہے، معصوم دعاؤں کا اثر بھیج دیا ہے، اور کیا کعبے ہی میں کافر کا پسر بھیج دیا ہے۔ تھوڑا سی عقل تو انسان استعمال کریں کہ آدم علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لائے تو کعبے میں ان کی تشریف آوری نہیں ہوئی، جبکہ ان کے لیے تو سب سے مناسب تھا کہ آپ ایسی جگہ پر آتے کہ جہاں چاہے آپ کی ولادت ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی تشریف آوری بھی خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی۔ حضرت نوح آئے، حضرت ابراہیم آئے، حضرت اسماعیل آئے، حضرت یعقوب آئے، حضرت یوسف آئے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سب بڑے ہستیاں ہیں، لیکن اگر کسی کی خانہ خدا کے اندر ولادت ہوئی تو ابو طالب کے بیٹے علی ابن ابی طالب۔ اچھا، ایسا بھی نہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایک ہی بیٹے ہوں علی، بلکہ آپ کے اور بھی بیٹے تھے، لیکن اور بھی بیٹوں کی ولادت کعبے میں نہیں ہوئی، صرف علی کی ولادت ہوئی، جبکہ باقی بیٹے بھی بافضیلت ہیں۔ حضرت جعفر طیار، ان کا کیا کہنا کہ جنگ موتا میں جب ان کے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے تو حضور نے فرمایا ہاتھوں کے بدلے خدا نے انہیں جنت میں پر عطا فرمائے، اس لیے جنت میں پرواز کریں گے۔ ہر ایک کی جنت اپنی اپنی جنت ہوتی ہے، کوئی کسی کی جنت میں نہیں جا سکتا، لیکن جعفر وہ ہیں جو جنت میں پرواز کریں گے۔ پھر اگر باقی بھائیوں کے بارے میں دیکھا جائے، جناب عقیل سے حضور کو خاص لگاؤ تھا۔ فرماتے ہیں اے عقیل، میں تم سے دو وجوہات کی بنا پر محبت کرتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ چونکہ میرے چچا ابو طالب تجھ سے بہت محبت کرتے تھے، لہٰذا جس سے ابو طالب محبت کرے اس سے میں بھی محبت کرتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اے عقیل، تیرے بیٹے مسلم کی شہادت میرے بیٹے حسین کی شہادت سے پہلے ہوگی، اور تیرا بیٹا میرے بیٹے پر قربان ہوگا، اس لیے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ تو جناب عقیل سے بڑی محبت تھی، جناب جعفر طیار سے بڑی محبت تھی۔ جناب طالب، ان کے بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں ملتی ہے، لیکن جناب طالب جن سے نام پڑا ابو طالب، یقین ان سے ہی محبت ہوگی۔ لیکن توجہ فرمائیے گا، حضرت مولا کائنات کے 3 بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، تینوں کی والدہ بھی ایک، بلکہ حقیقت میں 4 یہ بنتے ہیں، چاروں کی والدہ بھی ایک، چاروں کے والد بھی ایک، لیکن اس کے باوجود ان چاروں میں جو علی کا مقام ہے وہ جعفر کا بھی نہیں ہے، وہ عقیل کا بھی نہیں ہے، وہ طالب کا بھی نہیں ہے۔ تو پھر مجھے لفظوں کو تبدیل کر کے کہنے دیجئے، جب گھر کے اندر کے 3 علی جیسے نہیں ہو سکتے تو گھر کے باہر کے 3 علی کی برابری کیا کریں گے؟ ماشاءاللہ، بہت بلند مقام ہے حضرت امیر کائنات کا۔ جعفر طیار کی بھی پرواز وہاں تک نہیں ہے، حضرت عقیل کی بھی پرواز وہاں تک نہیں ہے۔ وہ مقام ہے علی ابن ابی طالب کا کہ دوسرے سرکار حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے زمانے میں جناب حجر ابن عدی، بہت معتبر صحابی، بہت مقدس صحابی،
مولا کائنات کے بھی صحابی، امام حسن مجتبیٰ کی صحابی، امام حسن کی خدمت میں آ کر اس طرح سے سلام پیش کرتے ہیں کہ السلام علیک یا امیر المؤمنین، اے مومنوں کے امیر، اے امام حسن آپ پر ہمارا سلام ہے۔ امام حسن نے ٹوک دیا، فرمایا تجھے نہیں معلوم امیر المؤمنین یہ وہ لقب ہے جو صرف ہمارے بابا کو نبی نے عطا فرمایا۔ ویسے بظاہر دیکھا جائے تو یقین مومنین کے امیر ہیں اور خلافت ظاہریہ بھی موجود تھی، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، لیکن فرمایا نہیں، یہ امیر المؤمنین کا اگر لقب ملا ہے تو صرف ہمارے بابا کو نبی کی جانب سے ملا ہے۔ تب سمجھ میں آیا کہ ہمارے یہاں امیر المؤمنین، باقی ائمہ کو بھی نہیں کہا جا سکتا، صرف علی امیر المؤمنین ہے۔ اور اگر دوسروں کے یہاں دیکھا جائے تو امیر المؤمنین آج بھی بن رہے ہیں، اتنا گرا دیا گیا اس لقب کو۔ تو معصومین علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ کچھ القابات ایسے ہیں کہ چونکہ علی ابن ابی طالب کے ساتھ منسوب ہو گئے ہیں لہٰذا اس کا خاص احترام ہے۔ ایک اور لقب ہمارے یہاں شاید اتنا معروف بھی نہیں ہے اور شاید اس وجہ سے معروف نہیں کہ اس کے صحیح ترجمے کو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں۔ مولا کا لقب ہے بطین۔ بطین نکلا لفظ بطن سے، بطن کا مطلب شکم، پیٹ۔ جو مخالفین تھے انہوں نے کہنا شروع کیا علی بطین ہے۔ نعوذ باللہ، مولا متقیان کی جو تصویر انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کی وہ اسی انداز کی ہے۔ علی جو بھی ہو لیکن علی ہی تھے جن سے در خیبر اکھڑا تھا۔ تم نے جو بھی تصویر علی کی پیش کر دی لیکن علی ہی تھے جنہوں نے عمر بن عبد الود کو پچھاڑا تھا۔ وہ تمہاری مرضی، تم نے جیسی بھی تصویر پیش کی، لیکن میں خود اہل سنت برادران کی کتاب سے یہ بات پیش کر رہا ہوں۔ مطالب السؤول میں محمد بن طلحہ شافعی مسئلہ سے ان کا تعلق ہے، کہتے ہیں بطین علی کو اس لیے نہیں کہتے کہ علی کا نعوذ باللہ شکم زیادہ تھا، اس لیے بطین نہیں کہتے، بلکہ حقیقت میں بطین لفظ نکلا ہے باطن سے، اور باطن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم علی کے اندر اتنا بھرا ہوا تھا، اتنا پر تھے علی علم نبی اکرم سے کہ نبی نے فرمایا اے علی تو بطین ہے۔ اس لیے علی ابن ابی طالب کا لقب بطین ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کتنے ہی القابات مولا متقیان کے ایسے کہ جس کو مذاق کے طور پر پیش کیا گیا۔ ابو تراب، بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہے مخالفین مولا متقیان کے لیے جب کوئی لفظ استعمال کرتے تھے تو ابو تراب کو کہتے تھے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت موجود ہے، حاکم شام نے سعد ابن ابی وقاص سے کہا کہ میں نے سب کو کہا ہوا ہے کہ علی کے اوپر سب و شتم کر، علی کے اوپر گالیاں دو، علی کو نعوذ باللہ لعن طعن کرو، لیکن تو یہ کام نہیں کرتا۔ صحیح مسلم کی روایت۔ اس موقع کے لیے جو لفظ حاکم شام نے استعمال کیا وہ یہ ہے کہ ما منعک ان تسب ابا تراب، ابو تراب کا لفظ استعمال کیا۔ تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ ابو تراب پر تو سب و شتم نہیں کرتا؟ ابو تراب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد پھر سعد ابن ابی وقاص نے وجوہات بیان کی ہے کہ ان وجوہات کی بنا پر میری اتنی جرت نہیں ہوتی کہ میں علی کے خلاف زبان استعمال کر سکوں، لیکن اس روایت سے یہ سند بھی مل جاتی ہے کہ حاکم شام یہ کام کرواتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو مولا کو ابو تراب کہا گیا، حاکم شام نے ابو تراب کا لقب بہت زیادہ معروف کروانے کی کوشش کی گئی۔ کیوں؟ اس کے پیچھے ایک داستان بنائی گئی۔ داستان یہ ہے کہ نبی نے ایک مرتبہ علی کو پکارا، قوم یا علی، اے علی کھڑے ہو جائیے، لیکن مولا آرام فرماتے رہے، نعوذ باللہ۔ پھر بعد میں ڈانٹ کر کہا قوم یا علی، پھر مولا متقیان کھڑے ہوئے تو ان کے لباس پر گرد موجود تھی، کہا علی تو ابو تراب ہے، تیرے بدن پر اور تیرے لباس پر تو تراب چپکی ہوئی ہے۔ تو علی کو اس لیے ابو تراب کہا گیا کیونکہ وہ گرد آلود لباس کے ساتھ آئے۔ پہلے تو یہ روایت ٹھیک کرو، وہ اور ہوتے ہیں جو نبی کی ایک آواز پر لبیک نہ کہیں۔ علی تو وہ ہیں کہ نبی کو آواز دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف اشارہ کافی ہے، علی حاضر ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ علی کو ابو تراب کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ قرآن کریم سے پوچھو۔ قرآن کہتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ عیسیٰ کو تم کہتے ہو بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں اس لیے وہ خدا ہیں، تو پھر آدم علیہ السلام تو بن باپ کے بھی ہیں بن ماں کے بھی ہیں، پھر وہ بھی خدا ہونے چاہیے۔ وہاں پر وجہ بیان کی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، آدم علیہ السلام وہ ہیں جو بن باپ بن ماں کے تو ہیں لیکن ان کی ولادت ہوئی ہے تراب کے ذریعے۔ تو قرآن کے مطابق
آدم علیہ السلام ہے ابن التراب اور علی ہے ابو تراب. جس کی خلقت تراب کے بعد ہو اسے آدم کہتے ہیں، اور جس کی خلقت تراب سے پہلے ہو اسے ابو تراب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں. مل کے درود پڑھ دیجئے نا محمد. بہت سارے القابات ایسے ہیں کہ جس کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی ہے. اب میرا موضوع نہیں، صرف بات مجھے یہاں تک لے کر آنی تھی کہ علی ابن ابی طالب جن کی ولادت کعبے میں ہوئی، آگوش رسالت نصیب ہوئی، فاطمہ زہرا عطا ہوئی، حسنین جیسے چاند سے بیٹے عطا ہوئے، آپ خیبر کے بھی سردار ہیں، خندق کے بھی سردار ہیں، بدر کے بھی سردار ہیں، احد کے بھی سردار ہیں، اور منبر غدیر کے آپ مولا ہیں. آپ ہی تھے جنہوں نے نبی کو غسل کفن دے کر دفنایا ہے. سارے فضائل علی ابن ابی طالب کے ہیں. اس کے باوجود علی کی دشمنی اس قدر زیادہ تھی کہ جو علی کے فضائل بھی تھے اس کو بھی بگاڑنے کی کوشش کی گئی. یہی تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تم حق کو باطل کے ساتھ مخلوط نہ کرو. باطل باطل ہے، حق حق ہے. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ ہی حق کو چھپاؤ. تمہیں معلوم ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے، لیکن اس کے باوجود تم حق کو چھپاتے ہو. علی ابن ابی طالب کے اس قدر فضائل ہونے کے باوجود کیا کام کیا گیا؟ خود میرے مولا نے اپنا مرثیہ پڑھا ہے. توجہ، مولا فرماتے ہیں، اپنے مرثیہ پڑھتے ہیں، اپنے مصائب پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں الدہر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی ثم قیل فلان وعلی. مجھے زمانے نے اتنا گرانے کی کوشش کی، مجھے زمانے نے اتنا گرانے کی کوشش کی، مجھے زمانے نے اتنا گرانے کی کوشش کی کہ کہاں میں اور کہاں وہ دونوں کو ملا کر برابر کر دیا. 3 مرتبہ فرمایا ہے انزلنی انزلنی انزلنی. اس کا مطلب 3 ایسی حکومتیں آئی جس نے علی کے مقام مرتبہ کو گرانے کی کوشش کی، اور واقعاً ایسا ماحول بنا دیا گیا تھا کہ سب کو شتم کرنا یہ تو معمولی بات ہو گئی تھی. علی کے بارے میں گالیاں نعوذ باللہ نکالنا یہ تو معمولی بات ہوگی. اگر کوئی نہیں نکالتا تھا تو مجموعہ اس کو ٹوکتا تھا، تیرا خطبہ کیسے مکمل ہو گیا جب تک تو نے علی پر سب کو شتم نہیں کیا. اور ایک عالم دین آیا منبر پر، اس سے ساری باتیں بیان کی، واضح و نصیحت کی، اس کے بعد علی پر سب کو شتم نہیں کیا، ویسے نیچے اتر گیا. لوگوں نے کہا بھی اس نے بات نہیں مانی، نیچے اتر گیا. اس کے بعد منبر کو دھویا گیا کہ اس نے علی پر سب کو شتم نہیں کیا ہے، یہ علی کو ماننے والا چاہنے والا ہے، اور جو علی کو چاہنے والا ہو وہ کافر ہوتا ہے. کافر منبر پر آ گئے، منبر کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. منبر پر پانی ڈال کر منبر کو دھلوایا گیا. اس قدر دشمنی علی ابن ابی طالب کی. ایک بچے کو دیکھا جس کا نام علی تھا، نام علی رکھنے پر پابندی تھی، قتل کر دیا جاتا تھا. کوئی مذاق نہیں ہے، قتل کر دیا جاتا تھا آسانی کے ساتھ. اس لیے آپ دیکھیں گے اصحاب کے بچوں کے نام مختلف ہوں گے لیکن علی نام آپ کو تقریباً نہیں ملے گا. ایک بچے کا نام جب دیکھا کہ علی ہے، حکومتی کارندے آئے، اس کو پکڑ کر مارنا شروع کیا اور اس کو زد و کوب کیا. اس کا باپ آ گیا. باپ نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ کہا اس بچے کا نام علی ہے. اب باپ کو بھی پتا تھا کہ تو جرم ہے، اس لیے باپ کے زبان سے کچھ اور لفظ بھی نہیں آ رہا تھا کہ نہیں اس کا نام یہ نہیں ہے، اس کا نام یہ ہے. اچانک شاید ہو سکتا ہے کہ سیدہ کائنات نے توفیق دی ہو اور دعائے سیدہ کے صدقے میں اس کے ذہن میں ایک اور چیز آئی. کہنے لگا نہیں نہیں، میرے بیٹے کا نام علی نہیں ہے، علی لکھا جاتا ہے لیکن اصل میں میرے بیٹے کا نام ہے اولا. عین پر زبر آ جائے تو علی، عین پر پیش آ جائے تو اولا. کہا نہیں، میرے بیٹے کا نام اولا ہے، ہم علی نہیں کہتے، ہم اولا کہتے ہیں. تو کہا ہمیں بھی پتا ہے تیرے بیٹے کا نام کیا ہے، اب تو نے چونکہ کہہ دیا ہے کہ تیرے بیٹے کا نام اولا ہے، ابھی ہم چھوڑ رہے ہیں، لیکن اگر پتا چلا کہ تیرے بیٹے کا نام علی ہے تو اسے قتل کر دیں. یہ سنگین حالات تھے، اور ان سارے سنگین حالات سے گزرتے گزرتے آج وہ کیفیت ہو گئی ہے کہ ہم کھل کر علی علی کر رہے ہیں. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ تجھ میں اور مجھ میں فرق صرف اتنا سا ہے محسن، تیرا کچھ کچھ ہے علی اور میرا سب کچھ ہے. اب آئیے گا علی ابن ابی طالب کا نام، علی ابن ابی طالب کے فضائل وہ اپنے مقام پر بہت زیادہ ہیں. دوسرا مرحلہ جو ہمارے آپ کے کام کا ہے،
علی کے شیعہ، علی کے شیعوں کے اوپر کیسے اوقات گزرے ہیں، علی کے شیعوں کے معاملات کیسے گزرے ہیں. یقیناً آپ کا جو لفظ ابو ہے اس سے کوئی اچھی وابستگی نہیں ہے، لیکن میں 3 ابو کا ذکر کروں گا، کیونکہ بہرحال ابو طالب کے چاہنے والے وہ بھی ابو ہیں. صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، جناب ابو ایوب انصاری، ابو ایوب انصاری. اور آپ جانتے ہیں ابو ایوب انصاری وہ ہیں کہ جب حضور نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تھی تو سب سے پہلے جس کے گھر میں قیام کیا تھا اس صحابی رسول کا نام ہے حضرت ابو ایوب انصاری. جب ایک مرتبہ کوفے میں مولا متقیان کی حکومت تھی تو جناب ابو ایوب انصاری اپنے ساتھیوں کے ساتھ علی ابن ابی طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے. جیسے ہی علی کو دیکھا یہ کہہ کر سلام کیا جو آج سے پہلے کسی نے سنا نہیں تھا. لوگوں نے یہ سنا تھا کہ السلام علیکم یا علی، السلام علیکم یا ابو الحسن، السلام علیکم یا امیر المومنین. اب ایک نئے انداز میں مولا خلیفہ ظاہری بھی ہیں لیکن اس انداز میں سلام کیا. اور عجیب بات ہے صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، آ کر سلام کیا السلام علیکم یا مولانا، اے ہمارے مولا، آپ پر ہمارا سلام. اب مولا بھی جانتے تھے کہ اسے مجھے مولا کیوں کہا ہے، کیونکہ یہ بھی غدیر میں تھا. اس کو خوب پتا ہے کہ مولا کس کو کہنا چاہیے، لیکن مولا نے بھی بات اگلوانے کے لیے سوال کیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہارا مولا اور آقا بن جاؤں جبکہ تم تو آزاد ہو. توجہ بھائی، مولا تو مجھے وہ کہے جو میرا غلام ہو، غلام میں مجھے مولا کہیں گے، تو آزاد ہے، پھر تو مجھے مولا کیوں کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ حضور مجھے معلوم ہے آپ کو ہمارے سرور کائنات نے غدیر کے دن مولا بنایا تھا، اور یہ کہہ کر مولا بنایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جو مجھے مولا مانتا ہے وہ اب علی کو مولا مانتا. ماشاءاللہ. اور غدیر کو زندہ رکھنے کی کوشش کی ائمہ اطہار السلام نے. غدیر بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹ ہے. آپ نے بہت ساری روایتیں سنی ہوں گی اور پوری نماز جو ہم تک پہنچی ہے وہ روایتوں کے ذریعے پہنچی ہے، جو روزے کے اعمال پہنچے ہیں روایتوں کے ذریعے پہنچے ہیں، جتنے فضائل ہیں سب کے سب ہم تک روایتوں کے ذریعے پہنچے ہیں. لیکن کسی بھی روایت کے راوی اتنے نہیں ہیں جتنے غدیر کی روایت کے راوی، اس لیے روایت اور ہے. اور میں کہتا ہوں کہ تم اگر یہ کہتے ہو من کنت مولا فہذا علی مولا، میں مولا کا مطلب دوست ہے. حضور یہ فرما کے کہتے جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو دوست رکھے. تو کبھی دوست کو گالی بکی جاتی ہے؟ میں نہیں کہتا کہ تم امام مانو، میں نہیں کہتا تم خلیفہ مانو، میں نہیں کہتا وصی مصطفیٰ مانو، کم از کم علی سے دوستی ہی کر لو. جو دوستی کرتا ہے وہ پھر ممبروں سے لان تان نہیں کرواتا. اور اگر آپ نے مولا کو دوست کے معنی میں بھی نہیں مانا ہے تو پھر مجھے معذرت کے ساتھ کہنے دیجئے، حضور نے فرمایا تو قرآن کریم کے آئے تھے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی بھی تم نے مخالفت کی ہے، رسول کی بھی مخالفت کی. اور جو قرآن اور رسول کی مخالفت کرنے والا ہو وہ ہر طرح کا انسان ہو سکتا ہے، صاحب ایمان. اب آئیے دوسرے ابو کے بارے میں. ان کا نام ہے ابو سعید خدری. ان کی بھی عجیب کیفیت ہے مولا متقیان کے ساتھ، بڑی محبت بڑی عقیدت ہے. بلکہ انہوں نے کئی مرتبہ فرمایا کہ کننا نعرف المنافقین بحب علی ابن ابی طالب یا بذکر علی ابن ابی طالب. کہتے ہیں کہ ہم مدینہ کے اندر منافقین کو پہچان لیتے تھے، جیسے علی کا ذکر کرتے تھے چہرے بتا دیتے تھے. ابو سعید خدری، ان کا یہ جملہ بڑا معروف ہے. دوسرا جملہ میں پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ کسی نے ابو سعید خدری سے سوال کیا، یہ بتائیے کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل کون تھے؟ انہوں نے فوراً سے فی البدی کہا علی. کہا آپ نے اتنا جلدی علی کہہ دیا، کوئی حساب کتاب تو لگائیں کہ ان کی یہ فضیلتیں ہیں، ان کی یہ فضیلتیں ہیں، پھر علی کی یہ فضیلتیں، پھر حساب کتاب کیلکولیشن لگا کر پھر کہیں کہ ہاں علی سب سے افضل ہے.
آپ نے ڈائریکٹ کہہ دیا علی. توجہ, کہ میں علی کی کیا کیلکولیشن لگاؤں اور میں علی کے فضائل کا کیا حساب و کتاب بناؤں کہ علی کی ایک ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. ماشاءاللہ. آہستہ آہستہ مولا سلامت رکھیے, مل کر ماشاءاللہ. خدا حوصلہ دے آپ کو. ماشاءاللہ. جو پوری دنیا مل کر بھی علی کی ایک ضربت کی برابری نہیں کر سکتی, تو پھر علی کی ساری زندگی کی عبادتوں کی برابری کون کرے گا؟ اس لیے کوئی حساب و کتاب ہی نہیں کہ ہم کہیں کہ یہ پہلے وہ دوسرے وہ تیسرے. کوئی حساب و کتاب نہیں. کہاں علی اور کہاں یہ, کوئی تقابل ہی نہیں ہے. تو یہ ابو سعید خدری کا جملہ. تیسرا جملہ ابو طفیل, ٹھیک ہے, یہ بھی صحابی ہیں اور یہ مولا متقیان کے ساتھ تھے. یہ دیکھتے ہیں, اب ایک عجیب منظر بیان کرتے ہیں اور پھر میں آہستہ آہستہ کردار علی کی آپ کی خدمت بیان کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب ایک مرتبہ کوفہ کے اندر موجود تھے, تو کہیں کسی دوسرے ملک سے, چونکہ خلیفہ تھے اس لیے کسی دوسرے ملک سے ایک بہترین قسم کا شہد آیا. اب مجھے نہیں معلوم کہ آج کل کے زمانے میں کہاں سے بہترین شہد آتا ہے. میں نے سنا یہ کہ آسٹریلیا سے آتا ہے. اب آپ بتائیں گے بہتر کہ کہاں سے بہترین آتا ہے. تو بہترین شہد مولا کی خدمت میں آیا, مولا خلیفۃ المسلمین. مولا نے نہیں فرمایا یہ شہد میرے بچوں تک پہنچا دو, نہیں فرمایا میرے بھائیوں تک پہنچا دو, نہیں فرمایا میرے چاہنے والوں تک پہنچا دو, یہ بھی نہیں فرمایا. فرمایا کہ کوفے کے یتیم بچوں کو بلاؤ. کوفے کے یتیم بچوں کو بلایا گیا. جب یہ یتیم بچے آ گئے, پھر نہیں کہا کہ ان یتیم بچوں میں تم ایک کر کے سب کو تقسیم کر دو اور پھر یہ سب اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں گے. نہیں, ابو طفیل کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا علی کی شفقت اور محبت کو دیکھ کر. ایک ایک یتیم بچے کو اپنے پاس بٹھاتے تھے, پیار کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے شہد نکال کر منہ میں انڈیلتے تھے. اس موقع پر ابو طفیل نے جملہ کہا, انی لو وددت کنت یتیما, کاش میں بھی یتیم ہوتا تو مجھے علی کی ایسی محبت ملتی. یہ ہے علی ابن ابی طالب کا کردار. اور یہ ایک مقام پر مختلف انداز سے مختلف مقامات پر ہمیں یہی چیز ملتی ہے. اور یاد رکھیے گا کہ کوفے کے حالات اتنے بہترین ہو گئے تھے مولا متقیان کے زمانے میں کہ کوفے میں کوئی یتیم بچہ کھائے پیے بغیر نہیں سوتا تھا. کوئی مسکین, کوئی فقیر, کوئی موجود نہیں تھا کوفہ کے اندر. اور یہ روایت کی جملہ یہ ہے, کوفہ شاداب ملک اور شاداب شہر میں تبدیل ہو گیا تھا کیونکہ علی ابن ابی طالب جیسے حکمران موجود تھے. اور پھر اسی کوفے کے اندر جب جنگیں ہوئی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ مولا جو چاہنے والے کئی سارے تھے جو شہید بھی ہو گئے ہیں. مولا کی جب شہادت خود بھی ہو گئی اور مولا کی شہادت کے بعد مولا کے جو کچھ اصحاب تھے وہ ظاہر سی بات ہے کہ صلح امام حسن کے بعد متفرق ہو گئے, کوئی کسی شہر میں چلا گیا, کوئی کسی شہر میں. تو ایک صحابی تھے جن کا نام ہے عدی بن حاتم طائی, اور یہ وہی مشہور حاتم طائی کے بیٹے ہیں. ان کو بھی پتا ہے کہ سخاوت بابا کے بعد ملی ہے تو امیر المومنین کے دروازے پہ ملی ہے. حاتم طائی کی سخاوت دیکھ کر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ کوئی ایسا ہی کریم ہمیں مل جائے. تو عدی بن حاتم طائی یہ مولا کے چاہنے والوں میں بن گئے. مولا کی شہادت ہو چکی ہے. عدی بن حاتم طائی کو شام کے حکمران نے, حاکم شام نے بلایا, اور امیر شام نے جب اسے بلایا تو کہا کہ ہاں بتاؤ کیا ہوا, تمہارے بچوں کا کیا حال ہے, تمہاری کیا کیفیت ہے. اچھا, اس کو معلوم تھا حاکم شام کو کہ عدی بن حاتم طائی کے 3 بچے تھے اور تینوں بچے جنگ صفین میں شہید ہو گئے تھے. تو یہ زخم کو کھودیڑنے کے لیے کہا کہ کیا ہوا تمہارے بچوں کے ساتھ, تمہارے بچوں کی کیا. کہا کہ میرے 3 بچے شہید ہو گئے. کہا کس پر شہید ہوئے؟ کہا قتلوا مع علی, علی کی محبت میں شہید ہو گئے. حاکم شام نے نمک چھڑکنے کے لیے کہا کہ علی نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا. علی کے اپنے بچے تو زندہ ہیں, حسن و حسین تو زندہ ہیں, تیرے بچے مروا دیے. بات بالکل ویلڈ ہے, ٹھیک بات ہے.
کیا کمال کا جواب عدی بن حاتم طائی نے دیا کہ تو یہ کہتا ہے کہ علی نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا اور میں یہ کہتا ہوں میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ کیونکہ خود علی شہید ہو گئے میں زندہ رہ گیا. پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ تیرے عشق کی تیری محبت کی عجیب و غریب کیفیت ہے. تو پھر عدی بن حاتم طائی نے جملہ کا واقعاً کمال کا جملہ ہے کہ خبردار یاد رکھنا علی کے خلاف چلنے والی زبان کو میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں, وہ میرے لیے سننا مشکل ہے. ہاں اگر میری گردن پر خنجر چلائے جائے اور میری چیخوں کی آوازیں نکلے وہ میرے لیے سننا آسان ہے. بغیر عشق علی تو نے اس زمانے میں طویل عمر گزاری ہے اور جیا بھی نہیں. بغیر عشق علی تو نے اس زمانے میں طویل عمر گزاری ہے اور جیا بھی نہیں. جسے علی کی محبت میں موت آ جائے وہ شخص مر بھی گیا ہے مگر مرا بھی نہیں. تھوڑا سا میرے ساتھ دیجئے گا, ایک مطلب کو اور مجھے بیان کرنا ہے, اس کے بعد پھر زحمت تمام. چونکہ کوفے کے حالات ہیں, کوفے سے شام کا جو سفر ہوا ہے اس کے اندر بہرحال یہ سوال آج بھی پوچھا جا رہا ہے اور ہر سال یہ پوچھا جائے گا. انشاءاللہ ہمارے نوجوان اس بات کو محسوس کریں گے. کہا جاتا ہے کہ کوفے کے اندر تو سارے شیعہ رہتے تھے, شیعوں نے امام حسین کو بلایا اور شیعوں نے امام حسین کو مار ڈالا. جوابات اس کے بہت سارے دیے گئے ہیں. سب سے سادہ جواب یہی ہے کہ اگر شیعوں نے امام حسین کو مارا ہے تمہارے بقول, تو ہم کہتے ہیں ان شیعوں پر بھی لعنت. ہم تو ان پر لعنت بھیجتے ہیں قاتلین امام حسین پر, تم بھی بھیج دو. ہم تو کہتے ہیں شمر پر بھی لعنت, عمر سعد پر بھی لعنت, یزید پر لعنت, ابن زیاد پر لعنت, حرملہ پر لعنت, سنان پر لعنت. یہ سارے وہ ہیں کہ جو قاتلین امام حسین کے اندر ہیں, ان سب پر لعنت ہے. تم بھی اگر یہی کہتے ہو تو بھیج دو, بھیجو لعنت, پھر پتہ چلے گا کون کس کا بیٹا ہے. دوسری بات یہ ہے, یہ چھوٹے چھوٹے سے جواب ذہن میں رکھیے گا اور پھر کلی طور پر ایک تفصیلی جواب کی خدمت پیش کروں گا. دوسری بات یہ کہ اگر شیعوں نے امام حسین کو بلایا, شیعوں نے مار ڈالا حسین کو, نواز رسول کو شیعوں نے مار ڈالا, تو اس وقت آپ کے بزرگان کیا کر رہے تھے؟ شیعہ آئے تھے مارنے کے لیے, آپ کے بزرگان کیا کر رہے تھے؟ تماشا. جو جناب ایک اور ابو ہیں, آپ سمجھ جائیں کہ وہ کس کی بات ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کھانے کا مزہ حاکم شام کے دسترخوان پر ہے, نماز پڑھنے کا مزہ علی کے پیچھے ہے. اور کہتے ہیں جب جنگ ہو رہی ہو دو لوگوں کے درمیان تو اس جنگ میں مزہ پہاڑ پر بیٹھ کر دیکھنے میں ہے. تو یہ کام کر رہے تھے کہ نہ اس طرف تھے نہ اس طرف تھے. اگر شیعہ یہ کام کرنے بھی والے تھے, خدا نہ خواستہ آپ کے بقول کہ شیعوں نہیں بلایا تھا, شیعوں نہیں مار ڈالا, تو پھر باقی بزرگان کہاں تھے؟ آپ کی تو تعداد اکثریت میں تھی, پھر آپ کہاں تھے؟ اور اب تیسرا اور آخری جواب جو مکمل طور پر تفصیلی جواب ہے وہ میں دینے کی کوشش کروں گا, تھوڑا تھوڑا سا میرے ساتھ دیجیے گا. کوفہ ایسا شہر ہے کہ جس کی بنیاد بعد میں رکھوائی گئی. جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ ملک پاکستان کے اندر کچھ شہر ایسے ہیں کہ جو پرانے ہیں, جنگ آزادی سے پہلے کے شہر ہیں, کراچی ہے, لاہور ہے, راولپنڈی ہے. لیکن کچھ شہر ایسے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد وہ بنایا گیا. اس کی مثال آپ کے سامنے ہی ہے. اسلام آباد پہلے سے وہ شہر نہیں تھا, یہ بعد میں بنایا گیا ہے اور خاص پلاننگ کے تحت بنایا گیا ہے. بالکل واضح ہے اسلام آباد. اسی طریقے سے پلاننگ کے ساتھ ایک شہر بنایا گیا جس کا نام ہے شہر کوفہ. کس نے بنوایا؟ خلیفہ ثانی کے زمانے میں بنایا گیا, سن 17 ہجری کو بنایا گیا. خلیفہ ثانی نے جب یہ کوفے کو شہر بنانے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلا گورنر کس کو لگایا؟ توجہ, ایک ایک لفظ بہت قیمتی ہے. سب سے پہلا گورنر کس کو لگایا؟ عمر سعد کے باپ سعد ابن ابی وقاص کو. صحیح ہے, سمجھ میں آ رہی کہ کوفے کے حالات کیا ہونے والے ہیں. سعد ابن ابی وقاص سب سے پہلا گورنر. اس کے بعد دوسرا گورنر کون بنا؟ دوسرا گورنر بنا جو تیسرے خلیفہ کے زمانے میں آیا, ولید بن عقبہ.
یہ کون ہے؟ یہ کوئی محب اہل بیت ہے؟ نہیں، یہ ولید بن عقبہ تو اتنا شراب خور، اتنا مست ہو جانے والا اور ایسے ایسے گناہوں کے اندر پھنسا ہوا آدمی ہے کہ یہ رات بھر جب شراب پیتا تھا تو اس کو کہا گیا کہ بھائی صبح کے وقت ہو گیا ہے، نماز فجر پڑھانے کے لیے آ جاؤ، کیونکہ اس زمانے میں گورنر ہی آتے تھے نماز پڑھانے کے لیے. کیا کہ آ جاؤ نماز پڑھانے کے لیے. کہا میں بالکل آتا ہوں. فوراً سے ابا پہنی اور آ گیا، شراب کے نشے میں دھوت ہے، اور آ کر جب کھڑا ہوا ہے پیچھے لوگ نماز پڑھیں، اس نے فجر کی 2 کے بجائے 4 پڑھا دی. پڑھا تو دی، پڑھنے والوں نے پڑھ بھی لی. اور پھر یہ پیچھے مڑ کے پوچھتا ہے کہ کچھ اور پڑھاؤں؟ نہیں بھائی، بہت پڑھا لیا آپ نے، خدا آپ کو جزائے خیر دے، بس بہت ہو گئی. تو یہ اس حالت میں 2 کی 4 پڑھانے والا شراب کے نشے میں دھت آدمی، یہ دوسرا گورنر ہے کوفے کا. تیسرا جب گورنر کا وقت آیا ہے، ویسے گورنر درمیان میں اور بھی آئے لیکن کچھ مہینے کے لیے آئے، میں ان کو چھوڑتے ہوئے جو زیادہ پیریڈ کے لیے رہا. پھر تیسرا جو گورنر ہم کہہ سکتے ہیں مولا متقیان کا ظاہری خلافت کا زمانہ تھا، مولا متقیان کی حکومت تھی. اور محسوس کیجئے گا، ایسا نہیں کہ مولا متقیان کے زمانے میں جیسے ہی مولا کوفے میں آئے سب کے سب شیعہ ہو گئے. نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوفے میں جتنے لوگ رہتے تھے سب شیعہ رہتے تھے. نہیں عزیزو، توجہ رکھیے گا. علی جب کوفے کے اندر آئے ہیں تو کوفے کی اکثریت وہ تھی جو پہلے کو بھی مانتی تھی، دوسرے کو بھی مانتی تھی، تیسرے کو بھی مانتی تھی، اب چوتھا خلیفہ علی کو ماننے والی ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ کوفے کے اندر تعداد کس کی زیادہ ہے؟ جو علی کو پہلا امام نہیں مانتے ہیں، چوتھا خلیفہ مانتے ہیں. جو پہلا امام ماننے والے تھے ان کا ایک ٹائٹل تھا، مولا متقیان نے انہیں خاص ذمہ داری سونپی ہوئی تھی، ان کا نام تھا شرطۃ الخمیس، جس کو میں آج کل کی زبان میں کہوں کہ مولا علی کے باڈی گارڈز. تو جو مولا علی کے باڈی گارڈز تھے وہ اپنے لوگ تھے، وہ مولا کو پہلا امام مانتے تھے. اس میں مالک اشتر ہیں، اس میں عمار یاسر ہیں، اس میں اویس قرنی ہیں، اس میں میثم تمار ہیں، اس میں کمیل ابن زیاد نخعی ہیں، اس میں زید ابن سوحان ہیں، ساسا ابن سوحان ہیں، اس کے اندر سہل ابن حنیف ہیں، عثمان ابن حنیف ہیں، محمد ابن ابی بکر ہیں. یہ وہ کچھ افراد ہیں جن کی تعداد تقریباً 50 یا سے کچھ لگ بھگ ہے. وہ علی کو جانتے ہیں، یہ علی پہلا امام ہے. اسی لیے مولا کی خلافت ظاہریہ کے زمانے میں بھی جب رمضان کے مہینے میں، بہت واضح مثال پیش کر رہا ہوں، جب رمضان کے مہینے میں آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے برادران خاص نماز پڑھتے ہیں، جب علی نے دیکھا کہ یہ نماز پڑھی جا رہی ہے مسجد کوفہ میں، تو خود مولا تشریف لا مسجد کوفہ میں، کہا کہ اس سنت کو بند کرو، یہ نبی کی سنت نہیں کسی اور کی. اور یہ تو ہمارے بھائی بھی مانتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نعم البدعۃ ھذہ، یہ تو بہترین بدعت ہے. جب خود کہہ رہے ہیں بہترین بدعت ہے تو بات ہی ختم ہو گئی. لیکن اس بدعت پر پوری طریقے سے عمل کرتے ہیں، چاہے کسی سنت رسول پر عمل نہ ہو، اس بدعت پر جان بھی حاضر ہے. تو مولا نے پہلے منع فرمایا کہ یہ نبی کی سنت نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو. پھر جب مولا تشریف لے گئے پھر دوبارہ سے انہوں نے وہی کام شروع کر دیا. پھر مولا آئے، پھر منع فرمایا، پھر انہوں نے وہی کام شروع کر دیا. پھر مولا جب آئے تو مولا نے سزا دی کہ خبردار یہ بدعت ہے، اس کو بند کیا جائے. تو یہ چلے تو صحیح مسجد کوفہ سے، لیکن یہ کہتے ہوئے چلے کہ ہائے ہمارے فلاں بزرگ کی سنت ماری جا رہی ہے. تو یہ کوفے والے کون ہیں؟ علی کو پہلا امام مانتے ہیں، علی کو چوتھے مرتبے میں ماننے والے ہیں. ورنہ پہلے کا پہلا مقام، دوسرے کا دوسرا، تیسرے کا تیسرا، یہ ہے کوفے والے. اب بات سمجھ میں آ رہی کوفے والے کون تھے؟ اس کے بعد مولا متقیان کی حکومت کا زمانہ ختم ہوا. پھر کس کی حکومت آئی؟ پھر تو حاکم شام کی حکومت شروع ہو گئی. حاکم شام نے کس کو گورنر لگایا؟ حاکم شام نے جس کو گورنر لگایا ہے اس کا نام ہے ولید، اس کا نام ہے مغیرہ بن شعبہ. یہ مغیرہ بن شعبہ کون ہے؟ اس کے بارے میں باتیں بہت ساری ہیں، لیکن امام حسن مجتبیٰ نے اس سے ہی کہا تھا، اے مغیرہ بن شعبہ، تو ہی تھا جس نے میری مادر گرامی کے اوپر تازیانہ برسایا تھا. یہ محب اہل بیت ہے، یہ کوفے کا گورنر محب اہل بیت ہے مغیرہ بن شعبہ. یہ ہے گورنر کوفے کا. اس کے بعد کون آیا؟ اس کے بعد ابن زیاد کا باپ زیاد بن ابی آیا. زیاد بن ابی آپ جانتے ہیں، جس کا نام ہی یہ ہے زیاد بن ابی، اپنے باپ ہی کا بیٹا. باپ کون ہے تمہارا؟ کا نہیں، باپ کا نہیں پتا، باپ ہی کا بیٹا ہے. اور پھر حاکم شام نے کہا کہ اس کا چونکہ کوئی باپ پتا نہیں ہے، یہ میرا ہی بھائی ہے.
اور کہا کہ میرے پاس پروس موجود ہیں, میرا ہی بھائی ہے. اب مجھے نہیں معلوم آپ سوئے ہوئے ہیں جاگے ہوئے ہیں. جب اس نے اس کو بھائی بنا لیا تو اس کا باپ کون بنا؟ خود کہہ رہا ہے تو میرا سگا بھائی ہے. یہ ہے زیاد بن ابی جس نے پھر چن چن کر شیعان حیدر کرار کو مارا ہے. اور صرف عام طریقے سے نہیں, یہ آج کل بھی زمانہ رائج ہے ٹارگٹ کلنگ کرنا, اور ایک زمانے کے اندر وکیلوں کو شہید کیا گیا, ڈاکٹروں کو شہید کیا گیا, علماء کو شہید کیا گیا, شعراء کو شہید کیا گیا. وہ ٹارگٹ کلنگ کرنا الگ بات ہے, لیکن یہ ملعون ایسا ہے جو شیعوں کو گرفتار کر کے باقاعدہ فجی طریقے سے ہاتھوں کو کٹواتا تھا, پیروں کو کٹواتا تھا, پھر مرواتا. اتنی بے دردی کے ساتھ شیعہ نے حیدر کرار کو شہید کیا گیا. تو اب شیعہ کوفے کے اندر رہے کہاں؟ تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا. زیاد بن ابی کا زمانہ آیا, پھر کون آیا حکومت کرنے کے لیے؟ میں آخری شخص کے بارے میں بتا رہا ہوں, پھر ابن زیاد ہے. اس کا نام ہے نعمان بن بشیر. آپ نے شاید واقعات کربلا کے اندر سنا ہوگا کہ نعمان بن بشیر کی حکمرانی تھی, اور کوفے والے کہہ رہے تھے اے حسین آ جائیے, نعمان بن بشیر یہ کمزور آدمی ہے, اس کو ہم باہر نکالیں گے, اے حسین آ جائیے حکومت کرنے کے لیے. نعمان بن بشیر کو کیوں ملی کوفے کی گورنری؟ اب سنیے. نعمان بن بشیر کا باپ ہے بشیر بن سعد, اور یہ بشیر بن سعد وہ ہے جب سقیفہ کے اندر کسی کے ہاتھ پر بیعت کی جا رہی تھی تو انصار کی جانب سے جس نے سب سے پہلے بیعت کا ہاتھ دیا تھا اس کا نام ہے بشیر بن سعد. بات مشکل تو نہیں ہو رہی ہے؟ اور چونکہ اس نے سقیفائیوں کے لیے کارنامہ انجام دیا تھا تو اس کو بھی بڑا عہدہ دیا گیا. اس کے جانے کے بعد اس کے بیٹے نعمان بن بشیر کو بھی ایک عہدہ دے دیا گیا. یہ ہے کوفے کا گورنر. اور پھر جب یہ گیا ہے تو ابن زیاد کی حکومت آئی ہے. اب مجھے بتائیے کہ اس کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کوفے میں شیعوں کی تعداد کتنی تھی؟ کیوں بلایا جا رہا تھا امام حسین کو کوفے والوں کی طرف؟ کیوں بلایا جا رہا تھا؟ اچھا اب ایک سوال اپنی جگہ پر موجود ہے, توجہ رکھیے گا. اگر کوفہ کے اندر شیعہ حیدر کرار کی تعداد اتنی کم تھی اور گنے چنے افراد تھے, پھر وہ خط لکھنے والے کون تھے؟ پھر مسلم نے عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کرنے والے کون تھے؟ خط لکھنے والوں کی تعداد جو ملتی ہے وہ 150 خطوط لکھے گئے, 150 خطوط. بیعت کرنے والوں کی تعداد جو ملتی ہے وہ 18,000 لوگوں نے مسلم نے عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی. پھر یہ کون تھے؟ کیا شیعہ نہیں تھے؟ اب توجہ سنیے گا. جس طریقے سے خود مولا علی کو کوفے والے چوتھا خلیفہ مانتے تھے, اسی طریقے سے یہی کوفے والے مسلم ابن عقیل کو سفیر امام وقت نہیں مانتے تھے. یہ تو کہتے تھے کہ یہ اس کا سفیر ہے کہ جس کے باپ نے کوفے میں حکومت کی تھی تو خوشحالی آ گئی تھی. اب اگر ہم اپنی دنیا دوبارہ سے بنانا چاہتے ہیں, کوفے کو دوبارہ سے آباد کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے علی کے زمانے میں کوفے کی شان و شوکت تھی, تو علی کے بیٹے حسین کو بلاؤ. اگر حسین کوفہ میں آ جائیں گے ہمارا شہر دوبارہ سے شاندار بن جائے گا. اب جو شہر کو شاندار بنانے کے لیے, اپنی زندگی کے لیے, اپنی خوشحالی کے لیے حسین کو بلانا چاہ رہے ہیں, مجھے بتائیں وہ دین کے لیے بلانا چاہتے ہیں یا اپنی دنیا کے لیے بلانا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے تھے کہ حسین آ جائیں تو خوشحالی آ جائے گی, علی کا زمانہ آ جائے گا کوئی بھوکا نہیں سوئے گا, علی کا زمانہ آ جائے گا خوشحالی آ جائے گی, ہمارا شہر پھر ترقی کرے گا. لیکن یہ حسین کو تیسرا امام نہیں مانتے تھے, یہ تو علی کا بیٹا مان کر کے علی جیسی ہی حکومت قائم ہوگی بلا رہے تھے. لیکن جب حسین کو آتا ہوا دیکھا, اور امام حسین نے بھی حجت تمام کی کہ تم نے خط لکھے تھے تو میں جواب بھی دوں گا, کیونکہ خط کے اندر جملے ایسے خطرناک لکھے تھے کہ اے حسین اگر آپ نے لبیک نہیں کہا اور ہماری بات کا جواب نہیں دیا ہم خدا سے آپ کی شکایت کریں گے. حسین نے کہا ان پر حجت تمام کرنا ضروری ہے. اپنا سفیر بھیجا مسلم نے عقیل کو. مسلم نے عقیل کے ہاتھ پہ ابتدا میں تو سب نے بیعت کر لی کہ جلدی جلدی حسین آ جائے, ہمارا شہر آباد ہو جائے. لیکن جیسے ابن زیاد آیا سب کا مزاج تبدیل ہوا, سب کا عقیدہ تبدیل ہوا, سب اپنے سابقہ عقیدے کو آشکار کرنے لگے. کوئی مسلم ابن عقیل کا ساتھ دینے والا نہیں ہے, سفیر حسین تنہا رہ گیا. اور حسین ابن علی کا بھی ابھی سفر جاری و ساری ہے. اب کوئی کیوں نہیں بلاتا حسین کو؟ سب سمجھ گئے اگر ہم نے حسین کو بلایا ہے تو ابن زیاد کی تلوار ہماری گردن پر آئے گی, اس لیے ہمیں تو اپنی دنیا بچانی ہے. حسین کو بلا کے ہمیں دین کا کیا کرنا ہے؟ یہ دین کی خاطر حسین کو بلانے والے نہیں تھے.
ہاں کوفے میں کچھ لوگ ایسے ہی تھے جو شرطۃ الخمیس جیسے تھے. انہوں نے بھی خط لکھا امام حسین کو, اور انہوں نے خط لکھا تو یہی کہہ کر لکھا, مولا اور آقا آپ ہیں, آپ اگر مناسب سمجھے تو ہمارے پاس تشریف لائیے, ہماری نگاہیں آپ کا انتظار کر رہی. ان میں حبیب ابن مظاہر ہیں, ان میں مسلم ابن اوسجا ہیں, ان میں بریر حمدانی ہیں, ان میں عبد الرحمن انصاری ہیں, انہی میں ہانی ابن عروہ ہیں, انہی میں مختار ثقفی ہیں, انہی میں میثم تمار ہیں. کسی کو زندان میں ڈال دیا گیا, کسی کو شہید کروا دیا گیا, کوئی کربلا پہنچ گیا, کسی نہ کسی طریقے سے اپنے امام کی نصرت کرنے کے لیے پہنچے. تو یہ شیعان حیدر کرار وہ تھے جو خون کے آخری قطرے تک اپنے امام کے ساتھ رہے. باقی کوفہ تو بلانا چاہ رہا تھا اپنی دنیا آباد کرنے کے لیے. جب دیکھ لی اب دنیا آباد نہیں ہوگی, کہا اے حسین تجھے سلام, تو اپنے راستے پر, ہم اپنے راستے پر. اور پھر یہی کوفے والے تھے جو اب تک حسین کو بلا رہے تھے, جب دیکھا کہ اگر حسین کے ساتھ دیں گے تو مر جائیں گے, حسین کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے تو ہمیں کچھ پیسے مل جائیں گے, یہی کوفے والے تھے جو پھر کربلا میں حسین کے مقابلے میں بھی کھڑے ہو گئے. اور مولا فرما رہے تھے کہ تم میں ہی وہ افراد نہیں ہیں کہ جنہوں نے ہمیں خط لکھا تھا اور ہمیں بلایا تھا, اب ہم آ گئے ہیں کہ اب مہمان نوازی ایسے کی جاتی ہے. اور امام حسین نے پھر حجتیں تمام کرنا شروع کی کہ تم عرب ہو, مہمان بناتے ہو کسی کو تو اس کی خاطر تواضع کرتے ہو, تم نے نواس رسول کو اپنا مہمان بنایا ہے, کیسے خاطر تواضع کر رہے ہو؟ نہ پانی دیتے ہو, نہ خیمے لگانے دیتے ہو, نہ ہماری خواتین کا اور مستورات کا کوئی اہتمام ہے, نہ اپنے گھروں کو اور اپنے شہروں کو کھولتے ہو. یہ تم کیسی خاطر تواضع کر رہے ہو؟ ایک مہمان نوازی کے عنوان پر ان پر حجت تمام کی. دوسرا عنوان پیش کیا کہ فرض کرو کہ تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا, میں ویسے ہی آ گیا ہوں, تمہارے پاس آ گیا ہوں. میں ہوں کون؟ میں رسول کا نواسا ہوں, میں علی و زہرا کا بیٹا ہوں, میں حسن کا بھائی ہوں, میرے چچا جعفر طیار ہیں, میرے بابا کے چچا حمزہ سید الشہداء ہیں, میں کعبے کا وارث ہوں, میں قرآن کا وارث ہوں, میں آ گیا ہوں تمہارے درمیان. اب کیا کرو گے تم آل رسول کے ساتھ؟ چھوڑ دو, تم نے خط لکھا تھا نہیں لکھا تھا, جانتے ہو میرا حسب و نسب کیا ہے. تیسری بات بیان کی, کیا تم میرے سامنے تلوار لے کر آئے ہوئے ہو؟ یہ بتاؤ کہ کون سا میں نے جرم ایسا کیا ہے جس کی سزا تلوار ہے؟ میں نے تمہارے مردوں کو مارا ہے؟ میں نے خدا نہ خاصا تمہاری عورتوں پر کوئی ہاتھ اٹھایا ہے؟ تمہارے شہر میں فتنہ فساد پھیلا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے جس کی سزا تم مجھے تلوار کے ذریعے دینا چاہتے ہو؟ میرا جرم بتا دو. مکمل طور پر حجت تمام کی. توجہ رکھیے گا, ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. یہ حسین حجت کیوں تمام کر رہے ہیں؟ میں کہوں گا مولا آپ کی باتوں کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہونے والا, یہ لالچی لوگ ہیں, یہ دنیا پرست لوگ ہیں, آپ کو قتل کر کے چھوڑیں گے, آپ کیوں ان سے بات کر رہے ہیں, کیوں حجت تمام کر رہے ہیں؟ امام شاید یہ جواب دیں گے کہ میں حجتیں ہر طرح سے اس لیے ان کے اوپر تمام کر رہا ہوں تاکہ بعد میں آنے والے مسلمان یہ نہ کہیں کہ حسین کو مارنے والوں سے خطا اجتہادی ہو گئی. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ حسین کون ہے. اگر بتایا ہوتا حسین نے کہ میں یہ ہوں, میں یہ ہوں, میں ہوں, کبھی بھی یہ کام نہیں کرتے. نہیں, حسین نے بتا دیا تم سے خطا اجتہادی نہیں ہوئی ہے, تمہیں خوب پتہ ہے کہ میں کون ہوں, اس کے باوجود میرے سامنے آ گئے. بس عزادار ہو, عاشور تو گزر گیا ہے, لیکن اب عاشور کا عاشور شام کا بازار آنے والا ہے. 10 محرم کو روز عاشور آیا, 11 محرم کو سواریاں چلی, 12 محرم کو کوفہ میں پہنچی, 1 ہفتہ کوفے میں رہی, اور پھر اس کے بعد کوفے میں جب مستورات کو بھیجا گیا شام کی طرف تو کہا گیا اب خبردار کوئی مستور حسین کی بہن کے ساتھ نہ جائے. جو پہلے ساتھ دینے کے لیے آیا تھا, جو خادم بن کر آیا تھا, خادمہ بن کر آئی تھی, وہ کوفے کے اندر رہیں گی. اب شام جو جائے گا وہ کون جائے گا؟ یا حسین کی بہنیں جائیں گی, یا حسین کی زوجہ جائیں گی, یا حسین کی بیٹی جائیں گی, یا حسین کی کنیز جائے گی. صرف یہ چھوٹا سا کاروان سید سجاد کے سپہ سالاری میں کوفہ سے شام کی طرف روانہ ہوا.
19 محرم کی تاریخ تھی جب انہیں کوفہ سے روانہ کیا گیا. مورخین یہ لکھتے ہیں کہ کوفہ سے جو شام کا فاصلہ ہے اس میں تقریباً 30 سے 32 منزلیں آتی ہیں. منزلوں کا مطلب یہ ہے کہ ہر منزل پر کاروان رکتا تھا, کیونکہ پرانا زمانہ ہے, تھوڑا چلتا تھا اس کے بعد کاروان رکتا تھا. 40-50 کلومیٹر چلتے تھے پھر کاروان رکتا تھا. یعنی 30 سے 35 دنوں کا فاصلہ ہے جو کوفہ سے شام کے درمیان ہے. لیکن عزادارو اگر سن سکے کہ حسین کی بہنوں کو کیسے دوڑایا گیا ہے. 19 محرم کو نکلے تھے, پہلی سفر کو شام پہنچا دیا. جنہوں نے اربعین پر واک کی ہے, جنہوں نے اربعین پر پیدل زیارت کی ہے, انہیں معلوم ہے جب وہ نجف سے کربلا جاتے ہیں تو 3 دن لگتے ہیں. اگر عام رفتار میں چلا جائے 3 دن جوان کو بھی لگ جاتے ہیں. جبکہ جب ہم جاتے ہیں کربلا پہنچے تو ہماری حالت یہ ہوتی ہے اتنے نڈھال ہو جاتے ہیں, بس بستر چاہیے ہوتا ہے, کوئی آرام دہ جگہ مل جائے وہاں پر سو جائیں. جبکہ پورے راستے میں ہمیں کوئی پانی پلانے والا بھی ہے, ہمیں کھانا کھلانے والا بھی ہے, ہمارے پیروں کو دبانے والا بھی ہے, موقف بھی لگے ہوئے ہیں, آرام دہ بستر بھی لگے ہوئے ہیں. تب بھی کوئی جوان 3 دن چلتا ہے تو تھک جاتا ہے. وہ بیویاں جو کبھی گھر سے باہر نہ نکلی تھی, سوائے اپنے بابا علی کے سائے میں, سوائے اپنے بھائی حسین اور عباس کے سائے میں, اب ان بیویوں کو ایسے دوڑایا کہ 10 دن کے اندر کوفہ سے شام پہنچا دیا گیا. اور مجھے نہیں معلوم شہزادی زینب کبریٰ نے کس طریقے سے برداشت کیا, مولا سجاد نے کس طریقے سے برداشت کیا. مجھے تو یہ خیال آتا ہے حسین کی 4 سالہ بچی نے کیسے برداشت. ہم چپلوں کے ساتھ, جوتیوں کے ساتھ بھی سفر کرتے ہیں نا تو ورم آ جاتے ہیں. وہ بی بی جس نے بغیر نالین کے ان راستوں میں سفر کیا, اس کا تو سارا پائے مبارک لہو لہان ہو گیا. پاؤں بھی زخمی, کان بھی زخمی, رخسار بھی زخمی, پشت بھی زخمی, دامن بھی زخمی. ہاں یہ سکینہ, ان کے لیے مر جانا آسان تھا, ان کے لیے زندہ رہنا مشکل ہے. لیکن شاید سکینہ سلام اللہ کو زندہ اس لیے رہنا ہے, بابا تو نے کربلا کو آباد کیا ہے, مجھے شام میں آبادی دینی ہے, مجھے شام میں تبلیغ کرنی ہے, اس لیے شام تک پہنچنا ہے. شام جا کر سکینہ کا انتقال ہوگا, شام جا کر سکینہ کی شہادت ہوگی. بی بی آئی. مولا سید سجاد کا ایک جملہ ہے, دل کو پھاڑ دیتا ہے, دل کو چاک کر دیتا ہے. فرماتے کہ شام میں ہم پر بڑی مصیبتیں آئی, لیکن 7 مصیبتیں ایسی آئی جو میں جب بھی یاد کرتا ہوں بار بار رونا آتا ہے. 7 کی 7 میں بیان نہیں کر رہا, صرف ایک بیان کر رہا ہوں. جب اس کاروان کو شام لے جایا گیا تو شام میں اس محلے میں داخل کیا گیا جہاں کنیزوں اور غلاموں کو بیچا جاتا تھا. یہ بچیاں ڈر گئی کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں کنیز بنا کر بیچ دیا جائے. اے بھیا آپ بھی میرے ساتھ آئیں گے نا, اے بھیا آپ بھی میرے ساتھ رہیں گے. اس طرح سے ڈرایا گیا, اس طرح سے خوفزدہ کیا گیا. اس کے بعد جب یہ بچی زندان میں آ گئی, ہمیشہ سوال کرتی تھی بھیا یہ بتائیے یہ پرندے چہچہاتے ہوئے کہاں جا رہے ہیں. سجاد فرماتے تھے اپنے اپنے گھونسلوں میں جا رہے ہیں. فرماتی تھی چھوٹی شہزادی بھیا ہم کب اپنے گھروں میں جائیں. مجھے فاطمہ صغرا یاد آتی ہے, مجھے ام البنین یاد آتی ہے, مجھے ام سلمہ یاد آتی ہے, اور شاید کہتی ہوں گی مجھے دادی زہرا یاد آتی ہے. بی بی آپ سے راضی ہوں, پروردگار سب کو شام کی زیارت نصیب فرمائے. میں کہوں گا سید سجاد ہر ایک کو جواب دے سکتے ہیں, ہاں ہم بھی انشاءاللہ مدینہ جائیں گے, لیکن سکینہ سے تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے اے سکینہ ہم مدینہ جائیں گے, تجھے اسی زندان میں رہنا. اجرکم علی اللہ. پھر مولا سید سجاد پر مصیبتیں کس وقت آئی؟ یہ تو ہم سنتے یہ پہلا جنازہ تھا جو 4 سالہ بچی کا تھا.
سید سجاد نے یہ پہلا جنازہ دیکھا. یہ مستورات کے جنازے ہیں جو سجاد کو اٹھانے. حسین نے بھی جنازے اٹھائے تھے لیکن مردوں کے اٹھائے تھے. اے سجاد تجھے مستورات کے جنازے اٹھانے ہیں. پہلا جنازہ جناب سکینہ سلام اللہ کا اٹھایا. پھر کچھ دنوں کے بعد جناب رباب کا جنازہ. پھر کچھ دنوں کے بعد ام سلمہ کا جنازہ. پھر کچھ دنوں کے بعد جناب ام کلثوم کا جنازہ. اور پھر کچھ دنوں کے بعد جناب ام البنین کا جنازہ. اے سجاد تیرے حوصلے کو سلام. پہاڑ جیسا تیرا حوصلہ ہے. یہ بیویاں تو کچھ دنوں میں اس دنیا سے چلے گئی, شہید ہو گئی. میں نے کچھ تحقیق کرنے کی کوشش کی, مجھے یہ اندازہ ہوا ہے جتنی بھی بیویاں کربلا سے متعلق تھی 2 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکی. آپ کو پتا ہے نا, آپ نے بھی سنا ہوگا خبروں کے اندر, خدا نہ کرے کسی جوان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے. جب جوان کا لاشا گھر میں آتا ہے ماں سے برداشت نہیں ہوتا. ماں اسی وقت نڈھال ہو جاتی ہے, اسی وقت یا مر جاتی ہے, بے ہوش ہو جاتی ہے. اگر بے ہوش بھی ہوتی, کچھ دنوں کے بعد خبر ملتی ہے جس کا جنازہ آیا تھا اب اس کی ماں بھی اس دنیا سے چلے گئی. بیویاں برداشت نہیں کر پاتی, مستورات برداشت نہیں کر پاتی. یہ جتنی بھی بیویاں کربلا سے متعلق تھی, کسی کا عباس چلا گیا, کسی کے اول محمد چلے گئے, کسی کا علی اصغر چلا گیا, کسی کا حسین چلا گیا. ساری بیویاں دنیا سے چلے گئی ہیں. اب اگر کوئی نشانی کربلا کی باقی ہے تو وہ سجاد کی صورت. اب سجاد ہے کہ جس کو کربلا باقی رکھنی ہے, لیکن کیسے باقی رکھے؟ بنی امیہ کا زمانہ ہے, مجلس سے ہو نہیں سکتی. سید سجاد نے کیسی مجلسیں قائم کی. سید سجاد آتے ہیں, دسترخوان پر بیٹھتے ہیں, غلاموں کو ساتھ بٹھاتے ہیں, لیکن جیسے دسترخوان پر پانی نظر آتا ہے. سید سجاد کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں. کبھی سید سجاد بازار سے گزرتے ہیں, ذبیحہ کو دیکھتے ہیں, گریہ فرماتے ہیں. پھر سوال کرتے ہیں, یہ بتا تو نے جب جانور ذبح کیا تھا پہلے پانی پلایا تھا؟ کہتے ہیں ہاں مولا میں نے پانی پلایا تھا. مولا فرماتے ہیں کہ اے ابا عبداللہ, آپ رسول کے نواسے تھے, آپ کو پیاسا مار دیا. یہ رسول کے شہر کا جانور ہے, یہ پہلے پانی پیتا ہے اور پھر ذبح کیا جاتا ہے. راوی کہتا ہے کہ میں مدینہ میں داخل ہوا, میں نے دیکھا کہ پرنالے سے پانی گر رہا ہے. میں نے اپنے دامن کو بچایا, چلنا چاہ رہا تھا. کسی نے کہا تو یہ سمجھ رہا ہے یہ پانی گر رہا ہے؟ ارے یہ سجاد کے آنسو ہے. سجاد کے آنسو اس پانی کے ساتھ مخلوط ہے, وہ گر رہے ہیں. اس کو یقین نہیں آیا, اوپر چڑھا. اوپر چڑھنے کے بعد دیکھا کہ چھت پر مولا سجاد وضو فرماتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں. آیا قریب آگے سوال کیا, مولا اب تو کئی سال گزر گئے, اب تو آپ کربلا کو بھول جائیے. مولا کے بعد جوابات بہت سارے تھے لیکن قرآن سے بات کی. کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کہتا ہے یعقوب کے بہت بیٹے تھے, صرف ایک یوسف کھو گیا تھا. تو یعقوب اتنا روئے آنکھوں کا نور چلا گیا. میرا ایک یوسف نہیں 18 یوسف مارے گئے. میں کیسے گریہ نہ کروں؟ میرا قمر بنی ہاشم مارا گیا, میرا شبیہ رسول مارا گیا, میرا ششبہ مارا گیا, میرا بابا مارا گیا. میں کیسے بھول جاؤں؟ کہ آقا شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے. حمزہ بھی شہید, جعفر طیار بھی شہید, مولا علی بھی شہید, امام حسن بھی شہید, امام حسین بھی شہید. مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں شہادت صرف ہمارے گھرانے کو ملی تھی, سارے ہمارے مردوں کو قتل کر دیا گیا. مولا نے نہیں فرمایا. مولا نے ایک دوسرا انداز اختیار کیا. مولا نے فرمایا تیری بات مان بھی لو کہ شہادت ہماری میراث ہے, یہ بتا ہماری مستورات کا بلوے عام میں لایا جانا یہ کون سی ہماری میراث ہے؟ نبی زادیوں کا شرابیوں کے دربار میں لایا جانا یہ کون سی میراث ہے؟ بس عزیزدار مجھے معاف فرمائیے گا, مجھے حکم دیا گیا مولا سجاد کی کچھ مصائب پڑھ دیں. آخری جملہ مولا سے سجاد کا, سید سجاد کو زہر دیا گیا, لوگوں سے رونا بھی برداشت نہ ہوا, سجاد کو مار ڈالو, سجاد کو شہید کر دیا گیا. امام باقر غسل دینے کے لیے آئے, جب غسل دے رہے تھے پشت پر جیسے ہی ہاتھ آیا,
امام باقر چیخ مار کے روئے. کسی نے سوال کیا آقا کیا ہوا؟ فرمایا 35 سال پہلے بابا کو ایسے مارا گیا، پشت پر نشان باقی تھا. میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. ارے ہماری پشت پر بھی جنہوں نے زنجیر کا ماتم کیا انہیں پتا ہے زنجیر کا ماتم جب خونی ہوتا ہے تو اس کا نشان بن جاتا ہے، لیکن جو عام ماتم ہوتا ہے سینے کا نشان ختم ہو جاتا ہے. اے سید سجاد، ہم نے تو سنا یہ تھا آپ کی پشت پر تازیانے برسائے گئے، تازیانوں کا نشان تو مٹ جاتا ہے. یہ کیسے تازیانے تھے جو خنجر کی طرح آپ کی پشت کو پھاڑ گئے؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اے سید سجاد، آپ کو بیٹا غسل دے رہا ہے، گریہ کر رہا ہے. اہل بیت میں کچھ ہی جنازے ایسے ہیں جب غسل دیا گیا تو غسل دینے والوں نے گریہ کیا. یا شام میں سکینہ سلام اللہ علیہا کا جنازہ تھا، یا مدینہ میں بنت رسول کا جنازہ تھا، مولا علی حیدر کرار غسل دے رہے، چیخ مار کے روئے. زینب کبریٰ آگے آئے، بابا آپ نے کہا تھا خاموش رہنا، آپ کیوں چیخے؟ کہ تیری ماں نے مجھ سے بھی پسلیوں کا زخم چھپا کے رکھا. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین. یا حسین 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 یا حسین. حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا، حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا، حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا. روبرو بابا کے جب خاتون جنت آئیں گی، خالی جھولی سرورے کونین کو دکھلائیں گی. بالیقین ٹھہرائے گا، بالیقین ٹھہرائے گا محشر کا میدان دیکھنا، حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا، حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا، حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا. رکھ دیا برچھی میں اکبر کا کلیجہ چیر کے، رخ بدل ڈالے ہیں امت نے تیری تصویر کے. مالک کوثر ذرا، مالک کوثر ذرا امت کے احسان دیکھنا، حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا، حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا. رکھ دیا برچی میں اکبر کا کلیجہ چیر کے، رخ بدل ڈالے ہیں امت نے تیری تصویر کے. مالک کوثر ذرا، مالک کوثر ذرا امت کے احسان دیکھنا، حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا،
حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا اللہم صلی علی محمد و آل محمد